حضرت لقمان علیہ السلام ذرا فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں فرمایا لقمان لابنہ وہو یعظہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ سورۃ لقمان ہے اور سپارہ نمبر 21 ہے آیت نمبر غالباً 12 آیت ہے اس کے اندر مالک الملک حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کی سب سے پہلی نصیحت کیا تھی خیال کرنا سب سے پہلی نصیحت تصحیح عقیدہ کی تھی عقیدہ درست ہو جائے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا انبیاء کو اولیاء کو اتقیاء کو صلحاء کو اللہ کی صفات و ذات کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا مطلب یہ ہے اللہ بھی مشکل کشا انبیاء بھی مشکل کشا اللہ بھی حاجت روا انبیاء و اولیاء بھی حاجت روا اللہ بھی نفع نقصان کا مالک اور یہ بھی نفع نقصان کے مالک یہ تو شرک ہے خاص اللہ کی صفات کے اندر انبیاء و اولیاء کو شریک نہ کرنا کہ کہہ دینا کہ انبیاء بھی عالم الغیب میاں اتقیاء بھی عالم الغیب اللہ عالم الغیب ہے ذاتی طور پر یہ عالم الغیب ہے عطائی طور پر میاں اللہ بھی حاضر ناظر یہ بھی حاضر ناظر نہیں اللہ کی صفات کے اندر غیر اللہ کو شریک نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ میاں مساجد کے اندر اللہ کے سجدے ہوتے رہیں اور میاں قبروں پر جا کر مزاروں پر جا کر نبیوں ولیوں کی قبروں پر سجدے ہوتے رہیں یہ سجدے والی عبادت کے اندر بھی شریک نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ قربانی اللہ کے نام کی ہوتی رہے اور منت منوتیاں نبیوں ولیوں کے نام کی ہوتی رہیں نہ بیٹا یہ شرک ہے اللہ کی ذات کے اندر نہ سر و پکار میں کسی کو شریک کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ اور میاں بدری عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا مالی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا ان الشرک لظلم عظیم اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اس لیے شرک کے قریب نہ جانا پھر دوسری وصیت کیا کرتے ہیں دوسری وصیت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو کرتے ہیں وہ وصیت ہے اخلاق کی فرمایا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر فرماتے ہیں میرے بیٹے انہا کوئی خصلت الخصلت کوئی خصلت من الاساءۃ والاحسان کوئی نیکی ہو یا کوئی گناہ ہو یہ نیکی یا گناہ دانے کے برابر میاں رائی کے دانے کے برابر یہ نیکی ہو یا گناہ ہو فتکن فی صخرۃ یا پھر یہ نیکی اور گناہ پہاڑ کی کسی چٹانوں میں ہو یا آسمانوں کے کسی حصے کے اندر ہو یا زمین کے کسی حصے کے اندر ہو بیٹا یأت بہ اللہ دن قیامت کے اس کو ضرور لائے گا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام بھی کرے گا یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا اللہ غافل ہے اللہ کو پتہ نہیں رات کی تاریکی ہو یا دن کے اجالے ہوں یا جوانی کی صورت میں ہو یا بڑھاپے کی حالت میں ہو یا اقتدار کی صورت میں ہو جب کبھی بھی کوئی کام کرے گا اللہ کو غافل نہ سمجھنا بلکہ نام اعمال کے اندر وہ نیکی اور خصلت لکھی جائے گی جب کیا حساب و کتاب کا وقت ہوگا یات بہ اللہ اس کو ضرور لائیں گے اس لیے فرمایا دوسری جگہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا حضرت لقمان علیہ السلام بڑی پیاری پیاری نصیحتیں کرتے کرتے آگے چلتے ہیں فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرتے
کرتے رہنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر فرمایا وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اے میرے بیٹے خود بھی عقیدے کا پابند رہنا، صحیح عقیدہ رکھنا، شرک سے بچنا، اور دوسروں کو بھی یہی تبلیغ کرتے رہنا، دوسروں کو بھی توحید کی تبلیغ کرتے رہو، دوسروں کو بھی نماز کا حکم کرتے رہو، دوسروں کو بھی اخلاق کا حکم کرتے رہو۔ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، خود بھی برائیوں سے بچتے رہنا، دوسرے کو برائیوں سے بچنے کا حکم کرتے رہنا۔ پھر فرمایا بصبر علی ما اصابک، خیال کرنا یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، دوسروں کو جو جب نیکی کا حکم کرنا ہے، دوسروں کو جو برائیوں سے روکنا ہے، دوسروں کو توحید کا حکم کرنا ہے، دوسروں کو جو شرک سے روکنا ہے، یہ مشکل ترین کام ہے۔ اس کام کے اوپر بڑے مصائب آتے ہیں، بڑیاں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس کام کے اوپر صبر کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا، تنگ دل نہ ہو جانا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام آگے نصیحت چلاتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بات کرتے وقت اپنی گال نہ پھلانا، یعنی تکبرانہ انداز کے اندر گفتگو نہ کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، چلتے وقت زمین کے اوپر اکڑ کرنا چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، جس طرح کہ مالک الملک نے دوسری جگہ فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر عاجز ہو کر چلنا، تکبرانہ انداز میں نہ چلنا۔ میاں تیرے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں کہ میاں پاؤں مار کر زمین کو تو پھاڑ دے، یا میاں اتنا بلند ہو کر کے پہاڑوں کی بلندیوں سے بھی اوپر چلا جائے، تیرے اندر اتنی طاقت اور ہمت اور جرأت نہیں، عاجزی کے ساتھ چلنا۔ پھر فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میاں چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب بات کرے تو نرم انداز کے اندر کرنا، نرم لہجے کے اندر میاں آہستہ آہستہ بات کرنا۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، دیکھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دین کے حوالے سے وصیت اور نصیحت کی، مالک الملک کو وصیتیں کتنی پسند آئی، اس امت محمدیہ کے اوپر قرآن بنا کر نازل کر دی، ہمارے اور تمہارے لیے یہ سبق بن گیا۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دینی فکر کر رہے ہیں، ہمیں بھی تمہیں بھی اپنی اولاد کے لیے دینی فکر کرنی چاہیے۔